یہ جشن جو ہے وہ دو مناسبتوں سے منعقد کیا گیا ہے، ایک امام اور ایک ان کی بہن۔ اسلامی تاریخ میں بہن اور بھائی کا رشتہ ایک غیر معمولی ہے۔ جناب موسیٰ کو ان کی مادر گرامی نے جب حکم خدا سے گہوارے کے اندر رکھ کر دریا میں ڈالا تو بہن تھی جناب کلثوم جو ساتھ ساتھ چل رہی تھی، دیکھ رہی تھی یہ گہوارہ کہاں جا رہا ہے۔ اور جس فرعون نے موسیٰ کی خاطر ہزاروں بچوں کو ذبح کیا تھا، موسیٰ کا گہوارہ اسی کے محل پر جا کر ٹک گیا، اور جس بچے کے ڈر سے اس نے ہزاروں جوانوں ہزاروں بچوں کو قتل کرایا تھا، وہی بچہ اسی گھر میں فرعون کے گھر میں ہی پرورش پا رہا تھا۔ ضرورت پڑے محمد وعلی محمد۔ بھائی بہن کی دوسری مثال جو آپ کے سامنے ہے کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر معراج پر تشریف لے گئے ہیں، وہ جناب ام ہانی کے گھر سے نکلے، خانہ کعبہ میں آئے، اور پھر وہاں سے آسمان کا سفر شروع ہوا، اور قدرت نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو بھائی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اور بہن کے گھر سے خانہ کعبہ ہوتے ہوئے اللہ کا نبی عرش پر گیا۔ درود پڑھ لے محمد وعلی محمد پر۔ اور تیسری مثال کون فراموش کر سکتا ہے، جس کے لیے شاعر نے بالکل سچ کہا، حدیث عشق تو بابست کربلا و دمشق، حدیث عشق تو بابست کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب۔ اور بہت اچھی بات ایک شاعر نے پڑھی ہے کہ جناب زینب نے شام کو فتح کر لیا۔ آج اگر حکومت ہے شام کی سرزمین پر تو کسی اور کی نہیں ہے، ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ بیچ میں اور بھی بہنوں کا تذکرہ، لیکن یہ دو بہن بھائی جن کا تذکرہ آج کی محفل میں پیش نظر ہے، انہی کی وجہ سے آج ایران آباد ہوا، آباد ہے اور آباد رہے گا۔ امام ہشتم کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے جناب معصوم قم مدینے سے چلی، راستے میں بیمار ہو گئیں اور مجبوراً ان کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا جہاں سے قم لائی گئیں اور وہیں پر دنیا سے رخصت ہوئیں۔ امام ہشتم کا روزہ ایک غیر معمولی روزہ ہے۔ تمام روزوں میں ظاہر ہے کہ ہر روزے پر ائمہ طاہرین کے ہم حاضری دیتے ہیں، کربلا ہو، نجف ہو، سامرہ ہو، قازمین ہو، قم ہو، شام میں سیدہ زینب کا روزہ، مگر جو رونق آپ کو مشہد مقدس نظر آئے گی وہ کہیں اور نہیں نظر آئے گی۔ میں نے ہر موسم میں زیارت کی ہے، سخت جون کی گرمی میں بھی اور دسمبر کی سردی میں بھی، دوپہر کو بھی آدھی رات کو بھی۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جس میں انسانوں کا ایسا ہجوم نہ ہو کہ روزے تک پہنچنا دشوار۔ وہ سعادت مند ہوتا ہے جسے روزے کو چھومنے کی سعادت مل جائے، اور اس سے بڑا سعادت مند جسے چومنے کی سعادت مل جائے۔ ایک غیر معمولی مرضی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام ہشتم کے القاب میں اہم ترین لقب عالم آل محمد، چونکہ ائمہ طاہرین میں ہر امام عالم آل محمد ہے، مگر جس طریقے سے چھٹے امام کے لقب صادق آل محمد، اگرچہ ہر ایک سچا ہے لیکن لقب ان کا قرار پایا، اسی طرح سے ہر عالم ہے مگر امام کا لقب عالم آل محمد قرار پایا۔ اس کی بہت سی وجہیں ہیں، ان میں ایک وجہ یہ کہ امام کے بہت سے مناظرے مختلف مذاہب کے لوگوں سے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا مناظرہ جس میں یہودی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور مسلمانوں کے مکاتب فکر بھی تھے۔ امام نے ایک ایک گروہ کے علماء کو مخاطب کیا، یہودیوں کو مخاطب کیا، اور ان کے موقف کو توریت کی روشنی میں باطل قرار دیا۔ مجوسیوں کو مخاطب کیا، ان کی کتاب پازند کی روشنی میں اسلام کی حقانیت کو واضح کیا۔ اسی طرح ہندوؤں کو مخاطب کیا، ان کی گیتا اور رامائن کے ذریعے سے توحید کو واضح کیا، سرکار رسالت مآب کو واضح کیا، دین اسلام کو واضح کیا۔ عیسائیوں کے علماء بڑی تعداد میں تھے، بہت بڑی تعداد ہے کہ ان کی تعداد بھی آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، بڑی تعداد میں تھے۔ یہاں پر ایک مناظرانہ رخ امام کی گفتگو میں نظر آتا ہے۔ امام نے عیسائیوں کو مخاطب کیا، اے گروہ نصارہ، حضرت عیسیٰ بہت خوبصورت تھے، عالی نسب تھے،
خاندان بہت عظیم تھا، ان کی ماں بڑی پاک و پاکیزہ تھیں، بہت خوش اخلاق تھے، بہت سخی تھے، بندگان خدا کے ساتھ ان کا حسن سلوک بہت زیادہ تھا۔ جیسے جیسے امام یہ باتیں کرتے جا رہے تھے، عیسائیوں کا مجمع خوش ہو رہا تھا۔ امام تعریف کرتے کرتے یہاں تک پہنچے، فرمایا لیکن آپ دیکھیں، آپ کسی کی بہت تعریف کریں اور آپ میں کہہ دیں لیکن، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی بات آنے والی ہے، کوئی بڑی بات آنے والی ہے اور ایسی منفی بات ہے جو ان سب کو دبا دے گی۔ تو ہم نے کہا ہے لیکن، پھر امام نے دوبارہ تعریف شروع کی کہ وہ بہت بندگان خدا کے ساتھ ان کا سلوک تھا، جس علاقے میں جاتے تھے لوگوں سے پیار سے محبت پیش آتے تھے، مہمان آئے مہمان نوازی کرتے تھے، اتنی بہت ساری باتیں کی۔ پھر فرمایا لیکن، اب سارا مجمع متحر ہے، مسلمان بھی، عیسائی بھی، دیگر مذاہب کے لوگ بھی، لیکن کہاں سے آ گئے؟ امام نے فرمایا کہ لیکن، لوگوں نے کہا لیکن کیا قبلہ؟ لیکن یہ کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بات سن کر تو مسلمان حیرت زدہ کہ کیسا ہو سکتا ہے اللہ کا نبی عبادت نہ کرے۔ عیسائیوں کو بہت ناراضگی کہ ہمارے عیسیٰ کے لیے ایسا کہہ دیا گیا۔ کہا نہیں جناب، آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ آپ عالم محمد ہیں، امام وقت ہیں، دنیا میں کوئی آپ سے زیادہ عالم نہیں ہے، آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں فرزند رسول ہوتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے۔ امام نے مخاطبہ کہا اچھا عبادت کرتے تھے؟ ہاں ہاں، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ امام نے فرمایا اگر وہ خود گاڈ تھے تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ اگر خود گاڈ تھے تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ یہ امام نے جملہ کہا تو آدھے سے زیادہ مجمع اسی وقت اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہوا کہ وہ بندے خدا تھے، خدا نہیں تھے۔ درود پڑھ لے محمد وعلی محمد۔ امام کی زندگی کا ایک معجزہ پیش کر کے اور بات تمام۔ ایک شخص تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ نیشاپور کی مسجد میں حاضر ہوا ہے، وہاں پیغمبر اسلام مصروف نماز ہیں۔ یہ شخص امام پیغمبر کے قریب گیا، جا کر سلام کیا۔ پیغمبر کے سامنے طبق میں کچھ کھجوریں رکھی تھیں۔ امام نے، پیغمبر نے ایک مٹھی کھجور اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ لوگوں سے تعبیر پوچھتا رہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا کہ بھئی تم بہت نیک انسان ہو، عبادت گزار انسان ہو، پیغمبر نے تمہیں تحفہ دیا وغیرہ وغیرہ، مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس نے سنا کہ اسی مسجد میں امام علی رضا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ پہنچا تو مجمع کثیر تھا، جس طرح اس نے خواب میں بہت بڑا مجمع پیغمبر کے لیے دیکھا تھا، بیداری میں بہت بڑا مجمع امام کے لیے دیکھا۔ جس طرح خواب میں اس نے ایک مصلی دیکھا تھا جس پر پیغمبر بیٹھے تھے، بیداری میں ایک مصلی دیکھا جس پر امام بیٹھے تھے۔ جس طرح خواب میں پیغمبر کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، اسی سے بیداری میں امام کو نماز پڑھتے دیکھا۔ جس طرح خواب میں پیغمبر کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، اس شخص نے دیکھا کہ امام کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر امام کو سلام کیا اور امام نے جواب سلام دینے کے بعد مٹھی بھر کے کھجوریں اس کے دیں۔ اس نے گنیں تو اتنی ہی کھجوریں تھیں جتنی پیغمبر نے خواب میں عطا کی تھی۔ اس نے کہا اللہ اے امام وقت کچھ اور عطا فرمائیے، توجہ فرمائیے، اے امام کچھ اور عطا فرمائیے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ اگر میرے جد نے اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تجھے زیادہ دیتا۔ اس نے اپنے خواب کا تذکرہ نہیں کیا تھا، مگر امام وقت ہے جو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر میرے جد نے اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تجھے زیادہ دیتا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ہمارے دیکھیے قوم کی معنیٰ شخصیت شبربیہ تشریف لائے ہیں۔ سرکار دو عالم کا ایک بہت مشہور فرمان ہے، یدی وید علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ ہو یا علی کا ہاتھ ہو، انصاف کے معاملے میں دونوں ہاتھ برابر ہیں۔ تو جس طرح پہلے علی کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے مطابق ہے، اسی طرح تیسرے علی امام رضا کا ہاتھ بھی پیغمبر کے ہاتھ کے مطابق ہے۔ نہ خواب میں فرق آئے گا، نہ بیداری میں فرق آئے گا۔ جیسا پیغمبر خواب میں عطا کریں گے ویسے ہی امام بیداری میں عطا کریں گے۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام اور ان کی ہمشیرہ
جناب ماسقومہ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جن منتظمین نے آج کے اس جشن کا اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرمائے، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرمائے، پریشان حال حضرات کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ حجت الاسلام مولانا شبیر حسن میسمی کے بھائی مصدق صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی نعمتوں سرفراز فرمائے۔ یہ ناظم صاحب جو مسلسل نظامت فرما رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔